السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس مین کی پاگل بہن گھر سے بھاگ گئی اور ایک جوان لڑکے نے اسے اپنی جھونپڑی میں پناہ دی۔ محلے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے شکایت کر دی کہ یہ لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہا ہے۔ پولیس والوں نے لڑکے کو سزا دی اور جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ غریب لڑکا پھر سے کوڑا چننے کا کام کرنے لگا۔ ایک دن ایک بڑی گاڑی آئی۔ ایک آدمی باہر نکلا جس نے آتے ہی لڑکے کے ہاتھ چوم لیے اور لڑکے کے ہاتھ میں ایک چابی رکھ دی۔ جب پتہ چلا کہ چابی کس چیز کی ہے تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ یہ دنیا بھی کیسا عجیب اور ظالم کارخانہ ہے، جہاں دولت کے انبار پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی بعض اوقات ایسے لا علاج اور گہرے دکھوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن کا مداوع ان کی ساری دولت اور ان کے سارے خزانے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف اسی دنیا کے تاریک اور گندے گوشوں میں بسنے والے وہ غریب اور بے سہارا انسان ہوتے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک ٹوٹی ہوئی چھت تک نہیں ہوتی، لیکن ان کے سینوں میں دھڑکنے والے دل بادشاہوں سے بھی زیادہ غنی اور سخی ہوتے ہیں۔ اس شہر کا سب سے بڑا اور امیر ترین تاجر تیمور تھا، جس کی دولت اور شان و شوکت کے چرچے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی رہائش گاہ کوئی عام مکان نہیں، بلکہ ایک انتہائی شاندار اور وسیع و عریض محل تھا، جس کے دروازوں پر ہر وقت درجنوں محافظ پہرا دیتے تھے اور جس کی دیواریں قیمتی پتھروں سے تراشی گئی تھیں۔ تیمور کی زندگی میں بظاہر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا، لیکن اس تمام تر کامیابی اور بے تحاشا دولت کے باوجود تیمور کی زندگی کا ایک ایسا اندھا اور تاریک گوشہ تھا جس نے اس کے تمام سکون اور اس کی تمام خوشیوں کو مکمل طور پر نگل لیا تھا۔ اور وہ تاریک گوشہ اس کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بہن زارا تھی۔ زارا جو کبھی اس محل کی رونق ہوا کرتی تھی اور جس کی ہنسی سے اس گھر کے در و دیوار گونج اٹھتے تھے، وہ اب ایک زندہ لاش اور ایک خاموش مجسمے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ زارا کو لوگ پاگل اور دیوانی کہتے تھے، کیونکہ اس نے کئی سالوں سے بولنا چھوڑ دیا تھا اور وہ ہر وقت ایک عجیب سے خوف اور دہشت کے سائے میں جیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا اور پر اسرار دکھ چھپا ہوا تھا جسے پڑھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنے شاندار کمرے کی قیمتی اشیاء کو توڑ پھوڑ دیتی، اپنے بال نوچتی اور محل کے نوکروں کو دیکھ کر خوف سے چیخنے لگتی تھی۔ تیمور نے اپنی بہن کے علاج کے لیے ملک اور بیرون ملک کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلوایا تھا۔ بے تحاشا پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا، لیکن زارا کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ زارا کے دماغ پر کوئی ایسا گہرا اور شدید صدمہ گزرا ہے جس نے اس کے سوچنے، سمجھنے اور بولنے کی تمام صلاحیتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ تیمور اکثر راتوں کو اپنی بہن کے کمرے کے باہر کھڑا ہو کر روتا رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ بہن ہی اس دنیا میں اس کا واحد اور آخری خونی رشتہ تھی، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ زارا کی دیکھ بھال کے لیے کئی خادمائیں مقرر تھیں، لیکن اس کی دیوانگی اور اس کا پاگل پن بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی اور اکثر موقع پا کر محل سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ دوسری طرف اسی شہر کے ایک انتہائی گندے، بدبودار اور پسماندہ علاقے میں شہر کی سب سے بڑی کچرا منڈی کے بالکل قریب ایک غریب اور بے سہارا نوجوان بلال اپنی زندگی کے انتہائی تلخ اور کٹھن دن کاٹ رہا تھا۔ بلال کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی یتیم اور لاوارث تھا اور اس نے اپنی پوری ہوشربا زندگی اسی کچرا کنڈی کے کنارے، اسی تعفن زدہ ماحول میں گزاری تھی۔ بلال کی کل کائنات
ایک انتہائی چھوٹی، خستہ حال اور ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی جو اس نے بانسوں، پھٹے پرانے کپڑوں، پلاسٹک کی بوریوں اور کچرے سے ملنے والی پرانی چادروں کو جوڑ کر بنائی تھی۔ یہ جھونپڑی اسے سردی کی یخ بستہ ہواؤں اور گرمی کی جھلسا دینے والی دھوپ سے تو نہیں بچا سکتی تھی، لیکن یہ اس کی وہ واحد پناہ گاہ تھی جہاں وہ دن بھر کی ہڈیاں توڑ دینے والی مشقت کے بعد اپنے تھکے ہارے وجود کو گرا کر چند گھنٹوں کی نیند پوری کرتا تھا۔ بلال کا پیشہ شہر کی گلیوں اور محلوں سے کوڑا کرکٹ چننا تھا۔ وہ صبح منہ اندھیرے اپنے کاندھے پر ایک بڑی سی بوری لٹکاتا اور ننگے پاؤں شہر کی ان سڑکوں پر نکل جاتا جہاں سے امیر لوگ اپنی گاڑیوں میں گزرتے تھے۔ وہ کچرے کے ڈھیروں میں سے پلاسٹک کی بوتلیں، لوہے کے ٹکڑے اور پرانے کاغذات چنتا تاکہ انہیں بیچ کر 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ اس کا چہرہ ہمیشہ مٹی اور گرد سے اٹا رہتا تھا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور اس کے ہاتھوں پر کچرا چننے کی وجہ سے گہرے زخم اور کھردرے نشانات پڑ چکے تھے، لیکن اس غلیظ اور بدبودار بیرونی خول کے اندر بلال کا دل کسی شفاف چشمے کی طرح پاک اور صاف تھا۔ وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا تھا اور اپنی غریبی پر کبھی اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ ایک رات شہر میں ایک انتہائی خوفناک اور شدید طوفان آیا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے پورے شہر کو ایک ہیبت ناک خاموشی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی طوفانی اور کالی رات میں تیمور کے محل کے محافظوں کی ایک معمولی سی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زارا محل کے پچھلے دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ اپنے قیمتی لیکن الجھے ہوئے کپڑوں میں ملبوس، ننگے پاؤں اور کھلے بالوں کے ساتھ شہر کی ان سنسان اور تاریک سڑکوں پر دیوانہ وار بھاگنے لگی۔ طوفان کی شدت اور بارش کی بوندوں نے اس کے جسم کو مکمل طور پر بھگو دیا تھا اور وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ وہ بس ایک انجانے خوف کے تحت بھاگتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بھٹکتے بھٹکتے وہ شہر کے اس انتہائی پسماندہ اور گندے علاقے میں پہنچ گئی جہاں بلال کی وہ غریبانہ جھونپڑی موجود تھی۔ اس تاریک اور کیچڑ سے بھری کچی گلی میں چند آوارہ اور خونخوار کتوں نے زارا کو اکیلا اور بدحواس دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ کتے زور زور سے بھونک رہے تھے اور زارا خوف سے چیختے ہوئی پیچھے کی طرف ہٹ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کیچڑ میں پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ اس نے موت کے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اسی لمحے ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا لیے وہاں پہنچا اور اس نے پوری طاقت سے ان کتوں کو بھگانا شروع کر دیا۔ یہ بلال تھا جو طوفان کی وجہ سے سو نہیں پایا تھا اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر اپنی جھونپڑی سے باہر آیا تھا۔ بلال نے جب کتوں کو بھگا دیا تو اس نے مڑ کر کیچڑ میں لت پت اس لڑکی کی طرف دیکھا جو ڈر کے مارے اپنے گھٹنوں میں سر دیے کانپ رہی تھی۔ بلال نے انتہائی نرمی اور ہمدردی سے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس طوفانی رات میں اس گندے علاقے میں کیا کر رہی ہے، لیکن زارا نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس خوف زدہ نظروں سے بلال کو گھورتی رہی۔ بلال کو فوری طور پر اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے اور شاید اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ بارش مزید تیز ہو گئی تھی اور بلال جانتا تھا کہ اگر اس نے اس لڑکی کو اس سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا تو کوئی بھی درندہ صفت انسان اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کی عزت اور جان دونوں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اس لیے بلال نے اپنی تمام تر مجبوریوں اور سماجی پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس لڑکی کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنی اس چھوٹی سی
جھونپڑی میں لے آیا۔ بلال نے جھونپڑی کے ایک کونے میں پڑی اپنی واحد خشک اور صاف چادر زارا کو دی تاکہ وہ اپنے گیلے اور کیچڑ سے بھرے ہوئے کپڑے خشک کر سکے، اور خود جھونپڑی کے باہر بارش میں کھڑا رہا تاکہ اس لڑکی کے پردے اور اس کی عزت کا خیال رکھ سکے۔ جب طوفان کچھ کم ہوا اور بلال جھونپڑی کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ زارا اس چادر کو اپنے گرد لپیٹے ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ بلال نے ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے مٹی کے چولہے پر آگ جلائی اور زارا کے لیے گرم پانی کا بندوبست کیا۔ بلال کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی شہر کے سب سے بڑے اور امیر ترین تاجر کی بہن ہے۔ وہ تو بس انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر رہا تھا۔ اگلے چند دن بلال اور زارا کے لیے ایک انتہائی عجیب اور خاموش رشتے کے دن تھے۔ زارا بلال کی جھونپڑی میں موجود رہی۔ وہ نہ تو کچھ بولتی تھی اور نہ ہی کسی سوال کا جواب دیتی تھی۔ بس جب بلال اس کے لیے اپنی محنت کی کمائی سے کوئی روکھی سوکھی روٹی لا کر رکھتا تو وہ اسے خاموشی سے کھا لیتی۔ بلال نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر کسی انتہائی گہرے صدمے کا شکار ہے، اس لیے اس نے کبھی اس سے کوئی زبردستی نہیں کی اور نہ ہی اس کی حالت پر کوئی طنز کیا۔ بلال کا معمول بن گیا تھا کہ وہ دن بھر کوڑا چنتا اور شام کو واپس آ کر زارا کے لیے کھانا بناتا۔ بلال چونکہ بچپن سے ان جنگلوں اور ویرانوں میں رہا تھا، اس لیے وہ کچھ دیسی اور جنگلی جڑی بوٹیوں کے خواص سے واقف تھا۔ اس نے زارا کی بے چینی اور اس کے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے ان جڑی بوٹیوں کو ابال کر ایک خاص قسم کا قہوہ بنانا شروع کیا جو وہ ہر روز زارا کو پلاتا تھا۔ اس غریبانہ لیکن پرسکون ماحول، بلال کی بے لوث خدمت اور اس خاص قہوے کے مسلسل استعمال نے زارا کی حالت پر انتہائی مثبت اور حیران کن اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے۔ وہ زارا جو محل کے نرم بستروں پر بھی چیختی اور تڑپتی تھی، اب اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کے کھردرے فرش پر انتہائی سکون اور گہری نیند سونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کا وہ وحشت ناک خوف آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، اور وہ بلال کو دیکھ کر اب ڈرنے کی بجائے ایک عجیب سے سکون اور تحفظ کا احساس کرنے لگی تھی۔ بلال اس کے سامنے اپنی دن بھر کی کہانیاں سناتا۔ وہ اسے بتاتا کہ کس طرح اس نے آج کوڑے میں سے ایک چمکدار چیز ڈھونڈی اور کس طرح ایک دکاندار نے اسے جھڑک دیا۔ زارا اس کی باتیں سن کر کبھی مسکرا دیتی تو کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ اس بات کی واضح علامت تھی کہ اس کا شعور اور اس کی سمجھ بوجھ آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے، لیکن ان کی یہ خاموش اور پاکیزہ دنیا اس ظالم اور حاسد معاشرے کی نظروں سے زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکی۔ اس کچی آبادی اور محلے کا ایک انتہائی شریر حاسد اور بد فطرت انسان جس کا نام شکور تھا، اس نے کئی بار زارا کو بلال کی جھونپڑی کے اندر آتے جاتے دیکھ لیا تھا۔ شکور ایک انتہائی غلیظ اور چھوٹی سوچ کا مالک تھا، جسے دوسروں کی زندگیوں میں کیڑے نکالنے اور ان کی عزت اچھالنے میں دلی سکون ملتا تھا۔ شکور نے محلے کے دیگر لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا اور ان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اس نے پورے محلے میں یہ جھوٹی اور شرمناک خبر پھیلا دی کہ بلال جیسا غریب اور کوڑا چننے والا لڑکا اپنے گھر میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو بغیر نکاح کے رکھے ہوئے ہے، اور یہ سراسر بے حیائی اور گناہ کا اڈا بن چکا ہے۔ محلے کے لوگ جو پہلے ہی اسلم جیسے غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ شکور کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ سب جھونپڑی کے باہر جمع ہو گئے اور بلال کو گالیاں دینے لگے۔ بلال نے باہر نکل کر ان کے ہاتھ جوڑے اور قسمیں کھا کر کہا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور لاوارث ہے۔ اس نے تو صرف اسے پناہ دی ہے تاکہ وہ سڑکوں پر خوار نہ ہو، لیکن اس منافق اور ظالم معاشرے میں ایک غریب کی سچائی کی کیا اہمیت تھی؟ کسی نے بلال کی ایک بات نہ سنی۔ شکور نے انتہائی چالاکی
اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کے اہلکاروں کو اطلاع کر دی کہ ان کے محلے میں ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ محلے کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی کچھ ہی دیر میں پولیس کی ایک گاڑی انتہائی تیزی سے سائرن بجاتی ہوئی اس کچی آبادی میں داخل ہوئی۔ اہلکار انتہائی غصے اور تکبر کے عالم میں گاڑی سے نیچے اترے اور انہوں نے سیدھا بلال کی جھونپڑی کا رخ کیا۔ بلال جو اندر زارا کو تسلی دے رہا تھا وہ اہلکاروں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اہلکاروں نے بغیر کوئی بات سنے اور بغیر کوئی تفتیش کیے بلال کو گریبان سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکال آیا۔ زارا خوف کے مارے جھونپڑی کے ایک کونے میں چھپ کر کانپ رہی تھی۔ اہلکاروں نے بلال پر اپنے بھاری بوٹوں اور ڈنڈوں سے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ بلال کو زمین پر گرا کر بے دردی سے مار رہے تھے اور بلال مسلسل چیخ رہا تھا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لڑکی کو اس نے صرف پناہ دی ہے۔ لیکن قانون کے ان نام نہاد محافظوں کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بلال کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی ہڈیاں درد سے ٹوٹ رہی تھیں۔ ایک اہلکار جھونپڑی کے اندر گیا اور اس نے زارا کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ زارا شدت خوف سے چیخ رہی تھی اور وہ دوبارہ اسی پرانی ذہنی حالت کی طرف لوٹ رہی تھی جس سے بلال نے اسے بڑی مشکل سے نکالا تھا۔ اہلکاروں نے جب زارا کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کے کپڑوں کی ساخت کو پرکھا تو ایک اہلکار نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو شہر کے سب سے بڑے تاجر تیمور کی وہ بہن ہے جس کی گمشدگی کا اشتہار پورے شہر میں لگا ہوا ہے اور جس پر بھاری انعام مقرر کیا گیا ہے۔ یہ جاننے کے بعد ان اہلکاروں کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکی کو تیمور کے حوالے کر کے وہ بہت بڑا انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے زارا کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ زارا مسلسل بلال کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی اور اپنے ہاتھ بڑھا رہی تھی جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے اس ظالم دنیا میں واپس مت بھیجو، لیکن اس کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اہلکاروں نے زارا کو تو گاڑی میں بٹھا لیا لیکن وہ بلال کو ایک ایسا سبق سکھانا چاہتے تھے جو اس کچی آبادی کے تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ اہلکاروں کے سربراہ نے انتہائی غضبناک اور صفاقانہ لہجے میں اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ اس غریب اور 2 کوڑی کے کوڑا چننے والے لڑکے کی اس غلیظ جھونپڑی کو اسی وقت آگ لگا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی جرات نہ کر سکے اور اس گناہ کے اڈے کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ اہلکاروں نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے بلال کی اس چھوٹی سی جھونپڑی کے چاروں طرف مٹی کا تیل چھڑک دیا اور پھر ایک سلائی جلا کر اس پر پھینک دی۔ مٹی کے تیل اور سوکھی لکڑیوں نے فوراً آگ پکڑ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھونپڑی جو بلال کی زندگی کی واحد پناہ گاہ تھی اور جس نے ایک خوف زدہ لڑکی کو سکون اور تحفظ فراہم کیا تھا، وہ انتہائی خوفناک اور اونچے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ بلال زمین پر گرا ہوا اپنے خون میں لت پت اس آگ کے شعلوں کو دیکھ کر دھاڑی مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ اہلکاروں کے قدموں میں گر کر منتیں کر رہا تھا کہ خدارا میرا گھر مت جلاؤ، میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، میں اس کھلے آسمان کے نیچے سردی سے مر جاؤں گا، لیکن کسی کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ محلے کے لوگ بشمول اس حاسد شکور کے دور کھڑے اس تماشے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور پولیس کے اہلکار فاتحانہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور جھونپڑی کے اندر موجود بلال کا وہ تھوڑا سا سامان، اس کے برتن اور اس کی وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اہلکاروں نے بلال کو وہیں اس کے حال پر تڑپتا اور روتا ہوا چھوڑا اور زارا کو لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئے
اور بلال اس جلتی ہوئی راہ کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل گرا، دھاڑی مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم اور نمکین آنسو اس کے خون آلود چہرے کو مزید تکلیف دے رہے تھے۔ محلے کے وہ تمام بے حس ظالم اور تماشائی لوگ جو کچھ دیر پہلے تک اس پر تانے کس رہے تھے اور اس کی بربادی کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ اب آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے تھے، اور بلال اس کھلے اور بے رحم آسمان کے نیچے اس سرد اور یخ بستہ رات میں بالکل اکیلا، تنہا اور بے یار و مددگار رہ گیا تھا۔ اس کے جسم پر اہلکاروں کے ڈنڈوں اور جوتوں کی مار سے پڑنے والے نیلے اور گہرے زخم اب شدید درد اور کسک پیدا کر رہے تھے، لیکن اس کے جسم کا یہ درد اس درد کے سامنے بالکل ہیچ اور معمولی تھا جو اس کے دل میں زارا کے جانے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس پاگل اور بے سہارا لڑکی کا اب ان ظالم لوگوں کے درمیان کیا بنے گا؟ کیا وہ اسے ماریں گے یا اسے کسی اور اذیت ناک صورتحال سے دو چار کریں گے؟ وہ ساری رات اسی جلتی ہوئی راہ کے ڈھیر کے پاس بیٹھا روتا رہا، یہاں تک کہ صبح کا سورج اپنی تمام تر روشنیوں اور کرنوں کے ساتھ اس شہر پر طلوع ہو گیا، لیکن بلال کی زندگی میں اب کوئی روشنی باقی نہیں بچی تھی۔ صبح ہوتے ہی محلے کے کچھ تانا زن اور حاسد لوگ، جن میں وہ ظالم شکور بھی شامل تھا، وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور بلال کو اس راہ کے پاس بیٹھا دیکھ کر انتہائی زہریلے اور کاٹ دار جملے کسنے لگے۔ شکور نے حکارت سے تھوکتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس بے حیا لڑکے کا انجام کیسا عبرتناک ہوا ہے، جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر گناہ کا اڈا چلا رہا تھا۔ قدرت نے اس کی غلاظت کو اسی دنیا میں جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ بلال نے ان لوگوں کی ان تلخ اور جھوٹی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے انتہائی خاموشی اور بے بسی کے ساتھ اپنے ان کامتے ہوئے اور زخمی ہاتھوں سے اس راہ کو کریدنا شروع کیا۔ شاید وہ اس میں سے اپنی کوئی بچی کھجی چیز تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں سوائے جلی ہوئی لکڑیوں اور کالی مٹی کے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے ایک گہری اور سرد آہ بھری اور اپنے اس پرانے اور پھٹے ہوئے بورے کو جو آگ سے بچ گیا تھا اپنے کندھے پر لٹکایا اور اپنے ان ننگے اور زخمی قدموں کے ساتھ دوبارہ شہر کی ان گندی اور تعفن زدہ سڑکوں کی طرف نکل کھڑا ہوا، جہاں سے اس نے کل تک ایک نئی امید کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ وہ پھر سے شہر کی سب سے بڑی اور بدبودار کچرا کنڈی پر پہنچ گیا اور اس نے اپنا وہی پرانا اور ذلت آمیز کام کوڑا چننا دوبارہ شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ کچرے کے ڈھیر میں پلاسٹک کی بوتلیں اور لوہے کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے، لیکن اس کا دماغ مسلسل زارا کی یادوں اور اس کی معصومیت میں الجھا ہوا تھا۔ وہ روزانہ کچرے کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر اس جڑی بوٹیوں والی چائے کے بارے میں سوچتا جو وہ اس لڑکی کو پلاتا تھا، اور کس طرح وہ لڑکی اس کی دی گئی اس کڑوی چائے کو پی کر ایک انتہائی پرسکون اور میٹھی نیند سو جاتی تھی۔ دوسری طرف شہر کے اس انتہائی شاندار اور پرتعیش محل میں ایک عجیب سی کھلبلی اور ہنگامہ برپا تھا۔ جب اہلکاروں کی وہ گاڑی اس بڑے تاجر تیمور کے محل کے اس شاندار اور آہنی دروازے پر آ کر رکی اور اہلکاروں نے زارا کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتارا، تو تیمور جو پچھلے کئی دنوں سے اپنی بہن کی گمشدگی کی وجہ سے پاگلوں کی طرح پریشان اور نڈھال تھا، وہ بھاگتا ہوا باہر آیا اور اپنی بہن کو دیکھ کر اس کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے زارا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑی مار مار کر رونے لگا۔ تیمور نے ان اہلکاروں کا بے پناہ شکریہ ادا کیا اور انہیں وہ بھاری انعام اور خطیر رقم ان کے حوالے کی جس کا اس نے اعلان کر رکھا تھا۔ اہلکاروں نے تیمور کو وہ ساری جھوٹی اور من گھڑت کہانی سنائی کہ کس طرح انہوں نے ایک انتہائی غلیظ اور غریب کچرا چننے والے لڑکے کی قید سے اس کی بہن کو بازیاب کروایا ہے،
اور کس طرح انہوں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کے لیے اس کی اس کچی جھونپڑی کو آگ لگا دی ہے تاکہ وہ آئندہ کسی اور معصوم کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ تیمور نے ان اہلکاروں کی اس کارروائی پر انتہائی اطمینان کا اظہار کیا اور اس کے دل میں اس نامعلوم غریب لڑکے کے لیے شدید غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی کہ اس نے اتنے دن اس کی بہن کو ایک کچرا کنڈی کے پاس رکھا۔ اہلکار اپنا انعام لے کر وہاں سے چلے گئے اور تیمور اپنی بہن کو انتہائی محبت اور احتیاط کے ساتھ اپنے اس شاندار اور پرتعیش محل کے اندر لے آیا۔ اس نے محل کی تمام خادماؤں کو طلب کیا اور انہیں سخت ہدایات دیں کہ زارا کو انتہائی گرم اور خوشبودار پانی سے غسل دیا جائے اور اسے اس کے سب سے مہنگے اور خوبصورت ریشمی کپڑے پہنائے جائیں۔ خادماؤں نے فوراً اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی اور زارا کو تیار کر کے اس کے اس عالی شان کمرے میں لا کر بٹھا دیا جس کے نرم بستر اور مخملی پردے اس کے منتظر تھے۔ لیکن تیمور نے ایک انتہائی حیران کن اور غیر معمولی تبدیلی محسوس کی۔ زارا اب پہلے کی طرح چیخ چلا نہیں رہی تھی۔ اس نے کسی خادمہ کو نہیں مارا اور نہ ہی اس نے کمرے کی کسی قیمتی چیز کو توڑنے کی کوشش کی۔ وہ انتہائی خاموش، پرسکون اور ایک عجیب سی طمانینت کے ساتھ اپنے اس نرم بستر پر لیٹ گئی اور بغیر کسی خوف کے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہری اور پرسکون نیند میں چلی گئی۔ تیمور اپنی بہن کی اس پرسکون نیند کو دیکھ کر شدید حیرت اور صدمے میں تھا، کیونکہ اس نے پچھلے کئی سالوں سے زارا کو کبھی اس طرح سکون سے سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت خوف کے مارے جاگتی رہتی تھی اور ذرا سی آہٹ پر بھی چیخنے لگتی تھی۔ تیمور ساری رات اس کے بستر کے پاس بیٹھا رہا اور اس کے چہرے کے ان پرسکون تاثرات کو دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان چند دنوں میں ایسا کیا معجزہ ہوا ہے کہ اس کی پاگل اور دیوانی بہن اتنی جلدی ایک نارمل انسان کی طرح سونے لگی ہے۔ در حقیقت یہ اس غریب لڑکے بلال کی اس چھوٹی سی جھونپڑی کے اس پرسکون ماحول، اس کی ان جنگلی جڑی بوٹیوں کی اس کڑوی لیکن شفا بخش چائے، اور سب سے بڑھ کر بلال کی اس بے لوث پاکیزہ اور انسانیت سے بھری ہوئی خدمت کا کمال تھا، جس نے زارا کے دماغ پر چھائے ہوئے اس گہرے اور خوفناک صدمے کے بادلوں کو ہمیشہ کے لیے چھٹ کر رکھ دیا تھا۔ صبح جب سورج کی روشن اور سنہری کرنیں اس عالی شان کمرے کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوئیں تو زارا نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ تیمور جو وہیں کرسی پر بیٹھا جاگ رہا تھا، وہ فوراً اپنی بہن کی طرف لپکا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے انتہائی محبت سے پوچھنے لگا کہ زارا میری جان، تم کیسی ہو؟ کیا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ زارا نے اپنی ان بڑی اور گہری آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور پھر ایک ایسا معجزہ اور ایک ایسا ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا جس کی امید تیمور نے اپنی زندگی میں مکمل طور پر چھوڑ دی تھی۔ زارا کے وہ ہونٹ جو پچھلے کئی سالوں سے مکمل طور پر سلے ہوئے تھے، وہ اچانک ہلے اور ان میں سے ایک انتہائی مدھم، کمزور لیکن واضح آواز نکلی۔ زارا نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ آواز سنتے ہی تیمور کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس کا دل خوشی اور صدمے کی شدت سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے کانوں پر یقین نہیں کیا۔ وہ اپنی بہن کے قدموں میں گر گیا اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے رونے لگا کہ میری بہن بولنے لگ گئی ہے، میرا خدا مجھ پر مہربان ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً محل کے تمام بڑے ڈاکٹروں کو بلانے کا حکم دیا، لیکن زارا نے اسے روکا اور کہا کہ اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا علاج ہو چکا ہے۔ تیمور نے حیرت اور پاگل پن کے عالم میں زارا سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا اور ان چند دنوں میں اس غلیظ کچرا کنڈی کے پاس ایسا کیا ہوا ہے جس نے اسے مکمل طور پر ٹھیک کر دیا ہے۔ زارا کے چہرے پر ایک انتہائی دکھ
اور کرب کے تاثرات ابھرے، اور اس نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو وہ سارا ہولناک اور قیامت خیز سچ بتانا شروع کیا جو اس کی دیوانگی اور اس کے اس پاگل پن کی اصل اور بنیادی وجہ تھا۔ زارا نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی، میں کبھی پاگل یا دیوانی نہیں تھی، بلکہ کئی سال پہلے جب میں اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی تو میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محترم والد کو ہمارے ان ظالم اور لالچی رشتہ داروں کے ہاتھوں انتہائی بے دردی سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس انتہائی بھیانک منظر اور اس خوفناک قتل کے اس شدید صدمے نے میری سوچنے سمجھنے اور بولنے کی تمام صلاحیتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا، اور میں مارے خوف کے ایک زندہ لاش اور ایک دیوانی لڑکی بن گئی تھی۔ زارا کی یہ ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچائی سن کر تیمور کا خون کھول اٹھا، اور اسے اپنے ان رشتہ داروں کی اس غداری اور ان کے اس بھیانک جرم پر شدید ترین غصہ آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، لیکن زارا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ بھائی، وہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ میں واقعی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اور اسی دیوانگی کی حالت میں اس طوفانی رات میں محل سے بھاگ نکلی تھی۔ میں بھٹکتی ہوئی اس غریب اور تاریک بستی میں پہنچی جہاں کچھ خون خار کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت اس دنیا کا کوئی بھی امیر انسان یا کوئی بھی محافظ میری مدد کو نہیں آیا، لیکن اس کچرا کنڈی کے پاس رہنے والے اس غریب لاوارث اور پھٹے پرانے کپڑوں والے لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے ان کتوں سے بچایا۔ اس لڑکے نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے مجھ پر کوئی ظلم کیا، بلکہ اس نے تو انتہائی شرافت، عزت اور احترام کے ساتھ مجھے اپنی اس چھوٹی سی اور کچی جھونپڑی میں پناہ دی۔ اس نے مجھے وہ اکیلی خشک چادر دی جو اس کے پاس تھی، اور خود پوری طوفانی رات بارش میں باہر کھڑا رہا تاکہ میری عزت محفوظ رہے۔ بھائی، اس غریب لڑکے نے مجھے جنگلی جڑی بوٹیوں کی ایک ایسی خاص اور شفا بخش چائے بنا کر پلائی جس کے اندر کوئی جادو تھا۔ اس لڑکے کی ان بے لوث باتوں، اس کے اس خلوص اور اس جھونپڑی کے اس پرسکون اور محفوظ ماحول نے آہستہ آہستہ میرے دماغ پر چھائے ہوئے ان تمام خوفناک بادلوں کو چھانٹ دیا، اور میں نے اس کے پاس خود کو اتنا محفوظ محسوس کیا جتنا میں اس محل کے درجنوں محافظوں کے درمیان بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ زارا زار و قطار رو رہی تھی، اور اس نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے کہا کہ بھائی، اس غریب لڑکے نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ظلم تو ان ظالم اہلکاروں اور اس منافق محلے والوں نے کیا ہے جنہوں نے اس فرشتے جیسے انسان پر بدترین تشدد کیا، اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور اس کی وہ واحد پناہ گاہ اور وہ جھونپڑی جس نے مجھے نئی زندگی دی تھی، اسے مٹی کا تیل چھڑک کر میرے اور اس لڑکے کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا۔ بھائی، آپ نے ان اہلکاروں کو انعام دے کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ غریب لڑکا اب اس کھلے آسمان کے نیچے سردی اور بھوک سے کتنا تڑپ رہا ہوگا۔ اپنی بہن کی زبانی اس غریب لڑکے بلال کی اس انتہائی عظیم، بے لوث اور فرشتوں جیسی قربانی اور اس کے حسن سلوک کی یہ ساری داستان سن کر تیمور کے پیروں تلے سے وہ قیمتی اور مخملی قالین انتہائی تیزی سے کھسک گیا، اور اس کا دماغ ایک انتہائی شدید اور گہرے صدمے کا شکار ہو گیا۔ اس کا وہ سارا غرور، اس کی وہ ساری شان و شوکت اور اس کی وہ ساری دولت اسے اس غریب لڑکے کی اس عظمت کے سامنے انتہائی حقیر، بونی اور دو کوڑی کی محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے آپ پر اور ان اہلکاروں پر شدید ترین غصہ اور نفرت محسوس ہونے لگی جنہوں نے اس محسن انسان پر اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اور اس کی وہ چھوٹی سی پناہ گاہ جلا دی تھی جس نے اس کی بہن کو ایک نئی اور باشعور زندگی دی تھی۔ تیمور وہیں زمین پر بیٹھ گیا، اور اس نے روتے ہوئے اپنے رب سے اپنے اس انجانے گناہ کی
معافی مانگی، اور پھر وہ ایک انتہائی خوفناک طوفان کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اسی وقت قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ ترین افسران کو فون کیا اور ان اہلکاروں کے خلاف اغوا، تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ درج کروا کر انہیں فوری طور پر حوالات میں بند کروانے کا سخت ترین حکم جاری کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کے ان قاتل رشتہ داروں کی گرفتاری کے بھی پکے اور حتمی احکامات جاری کر دیے۔ تیمور نے اپنی محل کے تمام محافظوں، اپنی تمام قیمتی اور بڑی گاڑیوں کے قافلے اور اپنے تمام نوکروں کو اکٹھا کیا، اور انتہائی عجلت اور ایک عجیب سی بے قراری کے عالم میں اپنے اس عالی شان محل سے باہر نکل آیا۔ اس کا دل اس غریب اور محسن لڑکے کو دیکھنے اور اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنے کے لیے شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی اس لمبی اور چمچماتی ہوئی گاڑی کا رخ شہر کے اس انتہائی پسماندہ، گندے اور بدبودار علاقے کی طرف کر دیا، جہاں کی مٹی اور کچرے نے اس کے خاندان کو وہ زندگی بخشی تھی جو اس کی ساری دولت مل کر بھی نہیں دے سکی تھی۔ کئی مہینوں کا ایک طویل اور کٹھن عرصہ گزر چکا تھا، اور بلال ابھی تک اپنی اس پرانی اور جلی ہوئی جھونپڑی کی راہ کے قریب کھلے آسمان کے نیچے اپنی وہ انتہائی ابتر اور خستہ حال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا جسم کمزوری کی وجہ سے مزید ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکا تھا، اور اس کے کپڑے بالکل تار تار ہو چکے تھے۔ وہ آج بھی اسی کچرا کنڈی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا تھا اور پرانے کاغذات چن رہا تھا کہ اچانک اس تنگ اور بدبودار علاقے کی اس کچی سڑک پر ایک انتہائی زوردار اور بھاری انجن کی آواز گونجی۔ محلے کے وہ تمام ظالم اور حاسد لوگ جو ہمیشہ بلال کا مذاق اڑاتے تھے، وہ حیرت اور تجسس کے مارے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی لمبی، چمچماتی ہوئی اور کروڑوں روپے مالیت کی ایک بڑی گاڑی ان کی اس گندی اور کچی گلی کے کیچڑ کو عبور کرتی ہوئی بالکل اسی جگہ کی طرف آ رہی ہے جہاں وہ کچرا کنڈی اور بلال کی وہ جلی ہوئی جھونپڑی کی راکھ موجود تھی۔ اس بڑی گاڑی کے پیچھے اور بھی کئی گاڑیاں تھیں جن میں درجنوں محافظ اور ملازمین موجود تھے۔ اس پورے غریب محلے میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، اور ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گاڑی بالکل اس کچرے کے ڈھیر کے قریب آ کر رکی جہاں بلال اپنے پھٹے پرانے کپڑوں اور مٹی سے اٹے چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک لوہے کا ٹکڑا صاف کر رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شہر کا وہ سب سے بڑا، امیر ترین اور طاقتور تاجر تیمور باہر نکلا۔ تیمور نے انتہائی قیمتی لباس زیب تن کر رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا احترام، ایک ایسی عقیدت اور ایک ایسی بے تابی تھی جو کسی بھی بادشاہ کے شایان شان نہیں ہوتی۔ تیمور نے اپنے ارد گرد جمع ہونے والے اس حیران اور مبہوت ہجوم کی طرف اور اس گندگی اور بدبو کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس نے اپنے قدم انتہائی تیزی اور ایک عجیب سی وارفتگی کے ساتھ اس کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھائے جہاں بلال حیرت اور ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا تھا۔ بلال کو لگا کہ شاید یہ لوگ بھی اسے مارنے یا اسے یہاں سے بھگانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کی حیرت اور صدمے کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی جب وہ اتنا بڑا اور طاقتور تاجر اس کچرے کے ڈھیر پر چڑھ کر بلال کے بالکل قریب آ گیا۔ تیمور کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک تیز اور بے قابو سیلاب بہہ رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی غرور کے آگے بڑھ کر بلال کے ان میلے، کھردرے اور زخموں سے بھرے ہوئے دونوں ہاتھوں کو انتہائی مضبوطی اور عقیدت کے ساتھ پکڑ لیا، اور ان غلیظ ہاتھوں کو چومنا اور اپنے آنسوؤں سے دھونا شروع کر دیا۔ محلے کے تمام لوگ اور وہ ظالم شکور یہ منظر دیکھ کر پتھر کے مجسمے بن چکے تھے، اور ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی کہ شہر کا اتنا بڑا تاجر ایک کوڑا چننے والے لڑکے کے ہاتھ
کیوں چوم رہا ہے؟ بلال شدت حیرت اور گھبراہٹ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تیمور نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑیں مار مار کر ایک چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا۔ تیمور نے روتے ہوئے کہا کہ اے فرشتوں جیسے عظیم انسان، مجھے معاف کر دو۔ میری دولت اور میری طاقت نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اور میں نے تمہارے اس عظیم احسان اور تمہاری اس بے لوث خدمت کا بدلہ تمہیں ان ظالم اہلکاروں کے تشدد اور تمہاری جھونپڑی کے جلنے کی صورت میں دیا۔ تیمور نے روتے ہوئے مزید کہا کہ تم کوئی عام انسان نہیں ہو، بلکہ تم تو وہ مسیحا اور وہ محافظ ہو جس نے میری اس پاگل اور دیوانی بہن زارا کو اس کی وہ کھوئی ہوئی یادداشت اور اس کا وہ ذہنی سکون واپس لوٹایا ہے، جس کے لیے دنیا کے سب سے بڑے معالج بھی ناکام ہو چکے تھے۔ تم نے اس کی عزت کی حفاظت کی اور اسے اس کی وہ آواز واپس دلائی جس نے ہمارے والدین کے ان اصلی اور ظالم قاتلوں کو بے نقاب کیا ہے، جو ہمارے اپنے ہی رشتہ دار تھے اور جو اب جیل کی کوٹری میں اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم نے صرف زارا کو نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کو ایک نئی زندگی اور ایک نیا وقار بخشا ہے۔ تیمور مسلسل رو رہا تھا اور اس نے اپنی جیب سے ایک انتہائی چمکدار اور خوبصورت چابی نکالی اور اسے بلال کے ان میلے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں میں زبردستی تھماتے ہوئے کہا کہ اے عظیم انسان، آج سے تمہارا یہ کچرے کا ڈھیر اور یہ پھٹے پرانے کپڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ چابی جو میں نے تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے، جب پتہ چلا کہ چابی کس چیز کی ہے تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی عام چابی نہیں تھی، بلکہ وہ تیمور کی اس پوری آدھی جائیداد، اس کے آدھے کاروبار اور اس شہر کے سب سے بڑے اور عالی شان محل کی چابی تھی، جسے تیمور نے اپنی خوشی اور اپنی بہن زارا کی خواہش پر مکمل طور پر قانونی دستاویزات کے ساتھ اس غریب لڑکے بلال کے نام کر دیا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر تیمور نے اس محلے والوں کے سامنے یہ انتہائی فخریہ اور با آواز بلند اعلان کیا کہ آج سے یہ لڑکا صرف میرا کاروباری حصے دار ہی نہیں، بلکہ یہ میری اس اکلوتی اور لاڈلی بہن زہرا کا ہونے والا شوہر اور اس کا جیون ساتھی ہے، جس کی اس نے اتنی پاکیزگی اور اتنے خلوص کے ساتھ اس تاریک جھونپڑی میں حفاظت کی تھی۔ یہ راز اور یہ فیصلہ سن کر اس پورے محلے کے ان تمام ظالم اور حاسد لوگوں کے منہ حیرت اور صدمے سے کھلے کے کھلے رہ گئے، اور وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر شرمندگی اور ذلت سے کٹ کر رہ گئے۔ قدرت نے اپنا انتہائی شاندار اور بے مثال انصاف اس دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا تھا کہ سچائی، خلوص اور بے لوث نیکی کبھی بھی کسی کچرے کے ڈھیر اور کسی راکھ میں دب کر نہیں رہ سکتی، بلکہ ایک دن وہ ایسے ہی سامنے آتی ہے اور اس کا صلہ اتنا عظیم اور اتنا ناقابل یقین ہوتا ہے کہ پوری دنیا اسے دیکھ کر دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ بلال کی وہ غریبی اور اس کی وہ تمام محرومیاں آج ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھیں، اور وہ اس عالی شان محل اور ایک خوبصورت زندگی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔